دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کا تصور کیا ہے جہاں وقت تھم سا جائے، جہاں ہر اینٹ پرانی کہانیاں سنا رہی ہو، جہاں محلوں کی شان و شوکت کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہو جسے جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے؟ یہ کہانی ہے بھانگڑ قلعے کی، ایک شاندار سلطنت، ایک خوبصورت رانی اور ایک پنڈت کی۔ یہ کہانی صرف ایک ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسا منحوس سایہ ہے جو آج بھی سانس لے رہا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس قلعے پر ایک بھیانک لعنت مسلط ہوئی تھی، ایک ایسی لعنت جس نے پورے شہر کو برباد کر دیا۔ وہ کون سا گناہ تھا جو ایک شاندار سلطنت کو ویرانے میں بدل گیا؟ اور سب سے خوفناک سوال یہی جاننے کے لیے دو دوست اس قلعے کے اندر قدم رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ اس منحوس رات کے اندھیرے میں واپس آ پائیں گے؟ بھانگڑ میں اگر رات ہوئی تو تمہیں زندہ کوئی نہ دیکھے گا، یا پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے بھانگڑ کی دیواروں میں دفن ہو جائے گا۔ دوستو، بھانگڑ قلعہ بھارت کی سب سے خوفناک جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت سرکار نے سورج ڈھلنے کے بعد یہاں جانے پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ جو رات کے اندھیرے میں اس قلعے میں داخل ہوا وہ پھر کبھی واپس نہ آ سکا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک کہانی ہے، یا ان بوسیدہ دیواروں کے پیچھے واقعی کچھ ایسا چھپا ہے جو بیان سے باہر ہے؟ دوستو، بھانگڑ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک شاندار شہر تھا۔ راجہ مادھو سنگھ نے اس قلعے کو 17ویں صدی میں تعمیر کیا تھا، اور یہاں ہزاروں لوگ بستے تھے۔ عالیشان محلات، مصروف بازار، گونجتے مندر، لیکن پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر ایک سادھو گرو بالو ناتھ تپسیا کر رہے تھے۔ راجہ نے ان سے اجازت لی اور انہوں نے ایک شرط رکھی، قلعے کا سایہ کبھی ان کے آشرم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ غلطی ہو گئی، محل کا سایہ آشرم پر پڑا اور سادھو نے لعنت دے دی۔ کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں ایک اور خوفناک داستان دفن ہے۔ بھانگڑ کی شہزادی رتنوتی، جس کا حسن ناقابل بیان تھا، لیکن ایک جادوگر سنگھیا اس پر دیوانہ تھا۔ اس نے کالا جادو کیا، لیکن شہزادی نے اس چال کو پکڑ لیا اور جادوگر کو وہی پتھر کچل گیا جس پر اس نے کالا جادو کیا تھا۔ مگر مرتے ہوئے اس نے ایک بددعا دی اور قلعہ ویران ہو گیا، در و دیوار برباد ہو گئے۔ مقامی لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہاں کچھ ہے، کچھ جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو، آج بھی سورج غروب ہونے کے بعد یہاں جانا منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، پرچھائیاں حرکت کرتی ہیں۔ دوستو، بھانگڑ کے آس پاس کے دیہات کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے قلعے کے اندر رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں اور پراسرار سایوں کی حرکت دیکھی ہے۔ دوستو، تو سوال یہ ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں یا حقیقت؟ دوستو، بھانگڑ کی اس کہانی کو جاننے کے لیے دو دوستوں نے ایک خطرناک مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھانگڑ قلعے کے اندر جانا چاہتے تھے، وہ بھی رات کے وقت جب وہاں داخلہ ممنوع تھا۔ انہوں نے گیٹ پر موجود گارڈ کو پیسے دیے اور قلعے میں قدم رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید سب کہانیاں محض افسانے ہوں۔ جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ ہوا رک سی گئی تھی اور ان کے قدموں کی آواز پتھریلی زمین پر گونج رہی تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر نے ان کے جسم میں دوڑ لگا دی، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے سرگوشی کی ہے۔ وہ فوراً پلٹے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ان میں سے ایک دوست نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔
दूसरा दोस्त हंसा और मजाक में इसे वहम करार दिया, मगर फिर एक तेज चीख पूरे किले में गूंज उठी। ये चीख कहाँ से आई? वो दोनों डर के मारे एक कोने में जाकर दुबक गए। रोशनी का कोई जरा भी नहीं था, सिर्फ चांद की हल्की सी किरणें थीं जो टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। जैसे ही इन्होंने मोबाइल की टार्च जलाई, सामने एक साया नजर आया। वो दोनों खौफ से कांपने लगे। गार्ड ने दरवाजा खोला तो सिर्फ एक ही दोस्त बाहर आया। वो चुप था, इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। जब इससे पूछा गया कि दूसरा कहाँ है, तो इसने सिर्फ एक जुमला कहा, वो अंदर रह गया है, और फिर बेहोश हो गया। बाद में जब तलाश की गई तो दूसरे दोस्त की लाश मिली, मगर इसका चेहरा खौफ से मुड़ा हुआ था, जैसे इसने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी रात में भांगड़ किले में जाता है वो वापस नहीं आता, या अगर आ भी जाए तो पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये सब महज एक अफसाना है या इसमें हकीकत छुपी है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।